20 منٹ ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین فص و حکمت نفسیہ فی کلمت یونسیہ۔ پچھلی اس میں عرض کیا تھا کہ ابن عربی نے اس فص کو حکمت نفسیہ سے منسوب کیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ حکمت نفسیہ سے منسوب کیا ہے۔ اب یہ نفس بھی پڑھ سکتے ہیں اور نفس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ہم چل کے بتائیں گے کہ جنہوں نے نفس پڑھا ہے انہوں نے کیا مراد لیا، جنہوں نے نفس پڑھا ہے وہ کیا مراد۔ اچھا، اب یہ ایک بڑی اس میں بہت زیادہ مطالب ہیں اس فصل میں، تو اس میں وہ ابن عربی کا وہ جنجالی نظریہ بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں پہلے فہرست بیان کر دیتا ہوں کہ اس فصل میں کن کن چیزوں کے متعلق ابن عربی نے گفتگو کیا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کرامت انسان کی کرامت کے متعلق گفتگو کیا ہے۔ اچھا، پھر موت کے بارے میں گفتگو کیا ہے، ذکر کے بارے میں گفتگو ہے، تناسخ، یہیں پہ پھر رجعت کا نظریہ، خلود، جہنم میں کیا ہمیشگی رہیں گے یا نہیں، عفو و قصاص کی بحث ہے، حسن و قبح اشیاء کی بحث ہے، اور تجلیات الہی کی بحث ہے۔ اچھا، سب سے پہلے چونکہ انہوں نے کہا حکمت نفسیہ، تو نفس سے انسانی کے متعلق گفتگو کیا ہے۔ یونس میں حکمت نفسیہ کہا گیا ہے، تو نفس انسان کے متعلق گفتگو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پچھلی اس میں بھی عرض کیا تھا کہ وجہ اختصاص کہ کیوں ابن عربی نے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ حکمت نفسی کو منسوب کیا ہے، یہ مناسبت ان میں کے درمیان کیا ہے۔ تو پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، تو مچھلی کا پیٹ ایک پردہ تھا، تو اس پردے میں رہ کر بھی متوجہ حق تعالیٰ تھے، یعنی اس کے اندر رہ کر بھی مچھلی وہ ذکر الہی میں مشغول تھے اور اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، اگرچہ مچھلی کا جسم پیٹ ایک پردہ تھا۔ کہتے ہیں چونکہ یونس علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی، تو یونس کے ساتھ حکمت نفسیہ اس وجہ سے کہا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے، نفس ناطقہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بدن میں قرار دیا ہے۔ یہ بدن کیا ہے؟ یہ پردہ ہے، حجاب ہے، لیکن وہ چونکہ نفس ناطقہ قل الروح من امر ربی، تو لہذا بدن کے پردے میں رہ کر بھی اسے اس یاد سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک مناسبت جو پچھلی دفعہ بھی ذکر اس کو کیا ہے اور ابھی میں نے ریپیٹ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مہم ترین بحثیں میں ایک فہرست بیان کرتا ہوں جو ابن عربی نے اس میں ذکر کی ہے۔ 7 بحثیں، اور ہم ان 7 بحثوں کو ایک ایک کر کے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بحث کہ کرامت انسانی اور اس کرامت کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ کرامت انسانی نشہ انسان، جس مرتبہ انسانی میں انسان ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو صاحب تکریم، صاحب کرامت بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ انسان کا جو مبدأ فاعلی، جو فاعل ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جس طرف انسان جانا ہے، جس نے جو ہدف ہے، ہدف انسان کا وہ بھی خدا ہے۔
فاعل بھی خدا ہے اور غایت بھی خدا ہے، ہدف بھی خدا ہے. تو کہتے ہیں کہ لہذا اس کی کرامت ایک خاص کرامت ہے. انسان مبدا کے لحاظ سے اور غایت کے لحاظ سے، چونکہ دونوں میں مورد نظر خدا ہے، مبدا فاعلی بھی خدا ہے، غایت بھی خدا ہے، تو اس وجہ سے وہ حق بنتا ہے کہ وہ صاحب کرامت ہو، صاحب تکریم ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ، اس کے بارے میں پھر بڑی بحث کریں گے اسی کرامت انسانی میں. تو اس میں ایک جملہ جو ہم آگے جا کے اس کی وضاحت کریں گے، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو قصاص ہم نے قرار دیا ہے، قصاص کی جو تشریح کی ہے، قصاص تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. تو کہتے ہیں یہ جو حکمت حیات کی جو حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قصاص کو تشریح کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ آیا یہ تمام موارد میں قصاص کرنا مقدم ہے یا عفو درگزر مقدم ہے قصاص پر؟ قصاص کا تعلق انسان سے ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں حیات ہے. تو یہ انسان کے متعلق ہے. چونکہ انسان کی کرامت کی بحث ہے، تو انسان کی کرامت کی جب بحث ہے تو کیا اس کرامت میں، انسان کی اس کرامت میں جب ہم کہتے ہیں کہ قصاص کیا جائے، اگر انسان نے کچھ کیا ہے تو جس طرح کیا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ قصاص کیا جائے، تو یہ کیا قصاص کرنا قصاص مقدم ہے، یا قصاص میں اگر وہ عفو درگزر کر دے، معاف کر دے، تو وہ مقدم ہے؟ عفو درگزر مقدم ہے یا حیات مقدم ہے؟ جس طرح قاتل کوئی قتل کرتا ہے کسی کو، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ قصاص، اگر عمدن کیا ہے، جان بوجھ کے قتل کیا ہے، تو قصاص ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ وہاں وہ جو وارث ہے وہ قصاص اس کے لیے بہتر ہے، مقدم ہے یا نہیں؟ پہلا حکم یہ ہے کہ وہ عفو درگزر کرے. تو اس کے متعلق گفتگو ہوگی، اور میرے خیال میں وہ ابن عربی کا نظریہ یہ ہے کہ عفو درگزر مقدم ہے. کیونکہ عفو درگزر ہی اس نشہ انسانی کے ساتھ، کرامت انسانی کے ساتھ وہی سازگار ہے. وہ انشاءاللہ اس کی پھر دلیلیں لیتے ہیں. اس میں بڑی بحث فتوحات مکیہ میں بھی انہوں نے بحث کی ہے، اس کو وہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. بڑی ایک اچھی بحث ہے اس میں. کہتے ہیں کہ دوسری جو بحث اس میں ہم کریں گے وہ موت کی حقیقت کے متعلق ہوگی. بحث کہ موت کی حقیقت کے متعلق فصل کے آخر میں انہوں نے موت کی حقیقت کے متعلق جو ایک جملہ کہا ہے کہ اگر موت و قتل انسان کے لیے نابودی اور معدوم ہونا ہوتا تو اللہ تعالی موت و قتل کو ہرگز تقدیر میں نہ لاتا، ہرگز مقدر نہ کرتا. لہذا فرماتے ہیں کہ موت کی حقیقت کے بارے میں کہ یہ موت کی حقیقت یہ اسم ظاہر، اللہ کا جو اسم ظاہر ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو یہ موت در حقیقت اسم ظاہر کے پردے سے منتقل ہو جانا، اسم باطن کی طرف یہ موت. انسان اسم ظاہر کے نیچے پردے میں ہے، موت سے وہ اس پردے سے اسم الباطن کی طرف چلا جاتا ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن. تو یہ ایک اس کے متعلق گفتگو اور بحث کرتے ہیں. یہ دوسری بحث
اب تیسری جو بحث انہوں نے کی ہے اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ذکر جو ہے ذکر جہاد پر مقدم ہے، ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر. کیوں؟ پھر اس کو لاتے ہیں کہ یہ شاہد ہے اس بات پر کہ وہ انسانی مرتبہ جو ہے، کرامت انسانی، وہ ترجیح رکھتی ہے. اور اس میں پھر دو شرط بھی قرار دیتے ہیں کہ دو شرط یہ ہیں کہ ذکر ایک مطلوب ذکر ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جہاد ذکر الہی کے ساتھ، ذکر الہی کے ہمراہ نہ ہو، تب ذکر مقدم ہے اس کے اوپر. یہ دوسری بحث. تیسری بحث. اب چوتھی بحث کہتے ہیں کہ چوتھی بحث وہ جو کرتے ہیں اس میں ذکر کی حقیقت اور مراتب کو ذکر کرتے ہیں. پھر ذکر و ذاکر کا جو کردار ہے آدم کی حیات کی بقا میں اور اس عالم کی بقا میں، آدم کی حیات اور آدم کے علاوہ عالم کی جو بقا ہے، اس بقا کے سلسلے میں جو ذکر اور ذاکر کا کردار ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. پانچویں جو بحث اور گفتگو کی ہے اس فصل میں، وہ برزخی بدن اور تناسخ کی نفی میں. جو تناسخ کا نظریہ ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. پھر ساتھ رجعت کے مسئلے کو بھی چھیڑا. ہم چونکہ یہ بحث وہ کر رہے ہیں کہ جو اسی مناسبت سے وہ فتوحات میں بھی انہوں نے ذکر کیا اور اس فصل میں بھی ہے، تو ہم چاہیں گے تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے دیکھیں. چھٹی جو بحث ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہنا اور اللہ کے عذاب کا منقطع ہو جانا. اور اس کو انہوں نے فصل اسماعیلیہ میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے ذکر کیا اور صورتیں بنائی ہیں، کچھ شکیں بنائی ہیں. ابن عربی کا نظریہ یہ ہے کہ جہنم میں انسان ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کا عذاب الہی کیا ہے وہ منقطع ہو جائے گا. وہ جس طرح وہ حدیث بھی لے کے آتے ہیں، کیا نام ہے، پیغمبر کی حدیث بھی لے کے آتے ہیں صحیح البخاری میں، کہ یہ آخر میں جہنم خالی کر دی جائے گی، جہنم خالی ہو جائے گی، اور اس پوری جہنم کی زمین وہ فصلیں بھی اور کھیتی باڑی جو ہے نا وہ کا کام جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا. وہ ایک حدیث بھی ہے جو بولتے ہیں. وہ سارے سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ چاہے مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے، مسلمان ہے، جو مسلمان جو غلط اعمال انجام دیتا ہے، یہ سب یہ چار گروہ ہیں، اور کوئی بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. تو یہ بھی ان کا ایک نظریہ ہے کہ جو شاید دوسرے اسلامی جو متفکرین، مفسرین، متکلمین ان کے ساتھ سازگار نہ ہو. اب ساتویں اور آخری جو بحث ہے اس میں وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالی کی مختلف تجلیات جو دیکھنے والے ہیں ان کی نگاہ میں اس تجلیات کا مختلف ہونا. یہ در حقیقت تو بحث ہے کہ وحدت میں کثرت کا ظہور اور کثرت کا شہود وحدت میں، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. تو ہم اس انشاءاللہ کچھ کیسری نے بھی مطالعے بیان کیے ہیں، لیکن یہ اس میں کچھ چیزیں ایت اللہ جوادی عامری صاحب ہیں، ان کے دروس کی خلاصہ اس فصل کا ہے، وہ بھی تھوڑا بہت ہے، وہ بھی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا ان 7 مطالب کے ضمن میں. تو اب یہ 7 مطالب پوری فصل میں ہیں، تو اگلی انشاءاللہ نشست سے ہم شروع کریں گے
کرامت انسانی، نفس انسانی سے کے متعلق گفتگو کرنا کہ نفس انسانی کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ابن عربی نے کیا فرمایا ہے. تو نفس انسانی کے متعلق انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کی دو قرات ہیں. ایک نفس ہے، فے کو ساکن پڑھنا ہے نفس، ایک فے کو فتح کے ساتھ پڑھنا ہے نفس. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ محقق کیسری نے تو نفس پڑھا ہے، فے کے اوپر فے کو ساکن پڑھا ہے. پھر اس کی وجوہات بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں، لیکن جو کاشانی ہے انہوں نے نفس پڑھا ہے. تو یہ اس طرح کی وہ بھی چیز ہے. تو کہتے ہیں نفس انسانی کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ نفس ناطقہ انسانی جو اسم جامع اللہ کا مظہر ہے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اسم جامع اللہ کا مظہر ہے تو تمام صفات الہی کونی معنی کلیہ جزیہ کو شامل ہے. تو کہتے ہیں کہ اس نفس کے متعلق ہم انشاءاللہ نفس انسانی اور نفس ناطقہ انسانی کے متعلق گفتگو کریں گے. تو کرامت انسانی کی حقیقت بہتر واضح ہوگی. اور ساتھ یہ بھی فرمایا جس طرح پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ نفس انسان برزخ ہے. نفس انسان برزخ ہے. برزخ دو چیزوں کے درمیان چیز ہوتی ہے. تو نفس بھی بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نفس ایک اس کا تعلق وہ ماورائے زمان و مکان سے بھی ہے اور جسم و جسمانیات سے بھی اس کا تعلق ہے، زمان و مکان سے بھی اس کا تعلق ہے. تو اس میں ساری چیزیں جمع ہے. نفس ناطقہ انسانی چونکہ مرتبط بے خدا ہے تو زمان و مکان سے بھی ماورا سے بھی اس کا تعلق ہے. بدن سے ملحق ہے تو پھر زمان و مکان کی تغیرات تبدیلیاں وہ بھی اس میں ان کا بھی اس میں دار و مدار ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نفس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نفس عالم علوی روحانی اور جسمانی رکھتا ہے. یعنی جسمانی عالم بھی رکھتا ہے اور علوی اور روحانی عالم بھی ہے. کیونکہ اس کا تعلق ماورائے زمان و مکان سے بھی ہے. تو کہتے ہیں یہ پہلی جو بحث ہے، پہلا جو نقطہ ہے، انہوں نے اس فصل میں یہی بیان کیا کہ نفس پڑھنا ہے یا نفس پڑھنا ہے. پھر نفس بدن برزخ ہے اور اس کے متعلق پھر آگے جو ہے نا وہ گفتگو کیا. پھر جو دو اور نقطے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ نفس سے انسانی کی اس برزخیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر میں رکھا. اب کیا یعنی اس مناسبت کے بارے میں وہ کر رہے ہیں کہ یونس اور نفس کے درمیان کیا، حکمت نفسیہ کے درمیان کیا مناسبت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور نفس کو متعلق کیا بدن کے ساتھ، بدن میں جسد میں مبتلا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام شکم ماہی کی تاریکیوں میں کلام الہی کا مصداق تھے اور اللہ کو پکارتے تھے. فنادا فی الظلمات، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یونس نے پکارا ظلمات، وہ تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر جو تاریکی ہیں ان میں پکارا. کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو ورد مخصوص ذکر ہے حضرت یونس، جس کو ذکر یونسیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے ذکر کیا. تو اللہ کی توحید اور تسبیح جو ہے مچھلی کے پیٹ میں کی اور اپنے ظلم کا اعتراف کیا.
تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو جلدی اس غم سے نجات دے دی اور فرمایا قرآن میں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ کہ ہم نے یونس کو غم سے نجات دی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح ہم مومنین کو نجات دینے والے ہیں. تو کہتے ہیں اسی بنیاد پر نفس مادہ کی تاریکیوں میں پردوں میں رہتا ہے اور کیا کہتے ہیں جسم کی تاریکیاں کیا کہتے ہیں وہ جو سمندر مادی جو جہاں پہ وہ یونس علیہ السلام تھے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں رہ کر جس طرح یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ کر توحید و اللہ کی وحدانیت کی تسبیح کی اور اللہ کا ذکر کیا ویسے ہی یہ نفس ناطقہ انسانی بدن کی تاریکیوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب متوجہ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کی وحدانیت اس کے لیے روشن ہوتی ہے اور وہ اپنے عجز و ناتوانی کا اعتراف کرتا ہے اور اسی وجہ سے جب اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان عالم طبیعت کی حجابات سے اسے نکالتا ہے وہ پھر طریقت حقیقت اور یہاں سے آگے ان پردوں کو کراس کر کے پھر وہ متصل آگے مانوی روحانی درجات اور مراتب کو طے کرتا ہے اور تو لہذا جو ہے روحانی نعمتیں اس برزخی اور جسمانی کیا کہتے ہیں اس میں جو انسان کا جو جسم ہے وہ اس کی رزق و روزی کیا ہے بن جاتی ہیں. تو یہ اگرچہ یہ بحث ابھی اور انہوں نے تفصیلیں بھی دی ہیں انشاءاللہ اس کی چونکہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ کریں گے کہ خلاصہ یہ اس جملے میں یہی کہا کہ جس طرح مچھلی کے پیٹ میں رہ کے یونس نے ذکر الہی اللہ کی وحدانیت اور اس کی تسبیح کی ویسے ہی نفس بدن کی تاریکیوں میں رہ کر اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان ظلمات مادہ بدن اور مادہ کے جو ظلمات ہیں عالم ان سے نجات دیتا ہے ان سے اسے چھٹکارا دیتا ہے تو وہ یہیں سے حقیقت کی طرف وہ جو مراتب ہے طریقت حقیقت اور پھر وہاں سے اللہ متصل بے وحدت حق تعالی ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے بھی بہت بحث ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے گفتگو کریں گے. جی اب کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. یہ نفس ورسز نفس جو آپ نے بیان کیا وہ میں مس کر گیا تو آپ ایک دفعہ پھر سے بیان جی یعنی نفس بھی پڑھا ہے نفس بھی پڑھا ہے قیصری نے نفس پڑھا ہے کاشانی نے نفس پڑھا ہے اس میں تو فرق اب نفس یہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ جنہوں نے نفس پڑھا ہے تو نفس رحمانی وہ مراد لیا ہے اور اسی سے پھر ایک دو نقطے بھی ابن عربی نے کہے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. نفس جو ہے وہ اس میں جامع اللہ ہے یعنی پورا کمپلیٹ نیم اور نفس ہے اس میں جامع اللہ کا مظہر ہے نفس ناطق. اچھا آغا یہ ایک سوال تھا پچھلی نشست سے کیونکہ میں حضرت آدم والی پڑھ رہا تھا تو کنز المخفیہ والی جو حدیث ہے وہ کتنی اس کی اسناد کیسی ہے کیونکہ بڑا اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ دیکھیں اگر صحیح سند کی بات کرتے ہیں تو آیت اللہ آصف موسنی افغانستان کے تھے میرے خیال میں بہت بڑے محقق تھے لیکن وہ زیادہ کلامی فلسفی اور بہت دوسرے بھی وہ تھے. وہ تو ایک دفعہ میں نے ان کے درس میں شرکت کی تو اتفاقاً یہی اسی پہ بحث انہوں نے کی انہوں نے اس کی سند کو قبول نہیں کیا.
مگر شیخ الاکبر نے بھی اس کو کہیں درج کیا، بہار میں بھی ہے یہ حدیث؟ جی جی بہار میں بھی ہے، شیخ الاکبر بھی عرفا بھی لاتے ہیں، لیکن یہ زیادہ اس طرف نہیں جاتے، یعنی یہ سند کی طرف نہیں جاتے، ان کا کام ہوتا ہے دلالت، کہ اس کی جو دلالت ہے ہمارے مدعا کے ساتھ مطابقت کرتی ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ لے کے آتے ہیں۔ ویسے بھی یعنی اگر کوئی آپ حدیث روایت اگر اس کی سند محکم نہیں ہے تو بطور دلیل نہیں لا سکتے اس کو، لیکن بعنوان شاہد اور مؤید کے طور پہ لا سکتے ہیں۔ یہ کیا حدیث ہے؟ معنی یہ ہے، دیکھیں آپ نے ایک نظریہ بنایا کہ مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر نے تنزیہ اور تشبیہ دونوں کو جمع کیا اور کامیاب، تو آپ جاتے ہیں قرآن میں، آپ نے یہ تنزیہ و تشبیہ کو اپنی عقلی طور پہ عرفانی فلسفی طور پہ بحث کی کہ تنزیہ بھی اگر فقط تنزیہ ہو تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، فقط تشبیہ ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے، تنزیہ و تشبیہ دونوں جمع ہو تو یہ صحیح ہے، پھر آپ رجوع کرتے ہیں قرآن حدیث کسی کی طرف، آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ نہیں وہاں سے بھی مجھے چیزیں مل رہی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا جو نظریہ ہے اس کی تائید میں قرآن سے بھی ہوتی ہے، پیغمبر کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، تو پھر آپ کی بات کیا ہے مستدل بن جاتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میرے پاس دلیل فقط قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں آیات بھی ہیں، تشبیہ بھی، تنزیہ بھی ہے، تشبیہ بھی ہے، مثال دے رہا ہوں، میرے پاس اور دلیل نہیں ہے، یہی دلیل کافی ہے، تو اس دلیل میں اگر ہے وہ پیغمبر کی حدیث اور سند محکم نہیں ہے تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے، جو محقق ہوگا وہ کہے گا کہ آپ دلیل نہیں لا سکتے، دلیل کے لیے سند کا سلسلہ صحیح ہونا چاہیے، اس کی تو سند ہی صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کی بات نہیں کر رہا، یعنی پیغمبر کی حدیث کی بات کر رہا ہوں،